دوستوں ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس میں چونکہ ذی الحج پہلے سے شروع ہو چکا ہے، آج میں آپ کے ساتھ مسجد حرام، خانہ کعبہ، اس کے بعد حج کے ارکان جو کہ عید الاضحیٰ پہ ختم ہو جاتے ہیں، مختصر سے وقت میں تھوڑی سی تفصیل بیان کروں گا۔ اس میں مجھے لگتا ہے کہ 2-3 ویڈیو مجھے شیئر کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلے میں یہ جو ذی الحج جو کہ قرآن شریف کی کا ایک چیپٹر ہے الفجر، جس میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم الذی ہجر۔ یہ 5 آیت کریمہ جو اس الفجر کی ہیں، جس میں کہ بتایا گیا ہے کہ بائی دی ڈے بریک، مطلب دن کے نکلنے کے بارے میں جو ہے ایک بات ہوتی ہے، اس کے بعد 10 راتوں کے بارے میں ذکر ہوا، پھر ایون اینڈ آڈ کے بارے میں ذکر ہوا، پھر رات کے بارے میں ذکر ہوا جو کہ رات گزر گئی۔ تو اس کی بہت سارے اوپینین ہیں، اس آئین ورسز کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے ڈیفرینٹ اوپینینس کیے ہیں، لیکن اس کا مطلب اس کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ 10 ذی الحج کے بارے میں جو ذکر ہوتا ہے کہ بہت ہی بڑے دن ہیں، اس میں بہت ساری دعائیں ہونی چاہیے، بہت ساری دعائیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد جب یہ 9 کو ایون اینڈ آڈ جو اس میں ذکر آیا، 10 راتوں کا ذکر آیا، اس میں کافی عبادت کی ضرورت ہے۔ تو یہ قرآن کی آیت کریمہ ہمیں اس بات کی طرف لے جاتی ہیں کہ ان کی کتنی اہمیت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پہلے مہینے یعنی کہ ذی الحج کے شروع ہونے کے بارے میں یہ جو دن کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ ذی الحج جب شروع ہوتا ہے تو یہ پہلی آیت کریمہ اس میں آتا ہے والفجر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر ہو گیا، دن نکل گیا، یہ ذی الحج کے پہلے دن کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے پھر 10 دن کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ تو میرا یہاں ان آیت کریمہ کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ذی الحج کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور یہ 10 ذی الحج کو جو عید الاضحیٰ ہوتی ہے، جس میں کہ قربانی وغیرہ ہوتی ہے، وہاں پر جا کے ختم ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میرا جو آج کا جو فوکس رہے گا، سب سے پہلے میرا فوکس رہے گا کعبہ کے بارے میں۔ آپ کو بتاؤں گی اس کی تاریخ کیا ہے۔ کعبہ جو ہے قرآن شریف میں اس کو کہا گیا ہے، تیسرا چیپٹر 95 ورس ہے، جس میں کہا گیا کہ پہلا ہاؤس ہے یہ عبادت گاہ، جو پہلی جو انسانوں کے لیے جو عبادت گاہ بنائی گئی، پہلی عبادت گاہ بنائی گئی ہے۔ اور ایک جگہ اس کو بیت العتیق کہا گیا، یعنی اینشینٹ ہاؤس، 22ویں چیپٹر میں 29ویں آیت کریمہ ہے۔ اس کو البیت الحرام بھی کہا گیا، 5ویں چیپٹر میں 97 آیت کریمہ ہے، یا اس کو المحرم بھی کہا گیا ہے، 14ویں چیپٹر میں 37 ورس میں ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تمام سگنیفیکنس جو الحرام جو ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ الممنوع من ہو، اور جو کہ فاربیڈن کیا گیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی سینکٹیٹی کو وائلیٹ نہ کیا گیا، بلکہ اس کی بہت بڑی سینکٹیٹی ہے، اس خانہ کعبہ کی بہت بڑی سینکٹیٹی ہے، اور ٹائم میموریلس اس کی خانہ کعبہ کی سینکٹیٹی ہے۔ اور اس میں قرآن شریف میں یا ٹریڈیشن میں یا کب یہ پہلے بنا اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کو ری بلڈ کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کی فاؤنڈیشن کو ریز کیا، تو اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ، آج ہم سے یہ ایکسیپٹ کر لے، ہم سے یہ ایکسیپٹ کریے۔ دوسرے چیپٹر میں 127ویں ورس ہے۔ تو انہوں نے جب اس کی فاؤنڈیشن کو جو ریز کیا تو اللہ سے دعا کی کہ ہمارا یہ قبول فرما دے۔ اس کے بعد ایک اور ریولیوشن ہے، جو پہلی ریولیوشن ہے، خانہ کعبہ جو ہے وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو اس جنگل اور بیابان صورت میں جب چھوڑ دیا، تو اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ،
میں نے اپنے بچوں کے بچوں کو یہاں اس علاقے میں چھوڑ دیا ہے جو کہ ان پروڈکٹیو ہے، جس میں کسی قسم کا پھل نہیں، کسی قسم کا کوئی بھی ایسے کھانے والی چیز نہیں ہے۔ یہاں میں نے اس جو سیکریڈ ہاؤس ہے، یہ جو عبادت گاہ ہے، خانہ کعبہ ہے، اس کے پاس میں نے بچوں کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ جو چیپٹر 14 ہے اور 37 ورس ہے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب وہاں چھوڑا جاتا ہے تو اس وقت ایک اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہ جو ایکٹ ہے، یہ حکم یہ جو کرتے ہیں، ان کو حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑتے ہیں، یہ بھی ایک ڈیوائن کمانڈڈ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہوتا ہے جس کا ذکر جو ہے بخاری میں 60-99 جو بخاری شریف کی حدیث ہے اس میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس وقت جو ہے خوابہ ایک ڈیمالش کنڈیشن میں تھی، اور جب اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تو اس کو ریبلڈ کیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے، جیسا کہ چیپٹر 2 میں 127ویں ورس میں بتاتی ہے۔ ایک اور ٹریڈیشن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام اور اس کی والدہ کو کعبہ کے پاس چھوڑ دیا تو اس وقت کعبہ کی پوزیشن جو تھی اس کے ایک ریز اسٹرکچر تھا، جس کے آگے پیچھے سے جو ہے فلڈڈ واٹر جو ہے گزرتا تھا، پانی آگے پیچھے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں ریز اسٹرکچر ہو تو اس کے آگے پیچھے سے پانی گزرتا ہو، وہ کنڈیشن تھی۔ یہ جو بخاری شریف میں یہ موجود ہے، اس کا ذکر موجود ہے بخاری شریف کی 60ویں حدیث اور 60x9 حدیث نمبر ہے جس میں کہ مینشن ہے۔ اس کے بعد یہ حدیث مزید یہ کہہ رہی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے، جوان ہوئے، اور جب وہ باقاعدہ ان کی بلوغت میں آئے، شادی ہوئی، تو ابراہیم علیہ السلام اس وقت وہاں ان کو دیکھنے کے لیے آئے، اور وہاں پر جا کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کمانڈ سے اس کو دوبارہ ریبلڈ کیا، اور جہاں پر وہ ریز اسٹرکچر تھا اسی پہ انہوں نے ایک جو ہے نیا اسٹرکچر جو ہے بنایا۔ اس وقت باپ اور بیٹے نے خانہ کعبہ کو جو ہے ریبلڈ کیا، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کو ریسٹور کر دیا، اس کو اپنی پوزیشن میں واپس لایا۔ اس کے علاوہ یہ گریون کنڈیشن میں تھا، بالکل میں نے کہا کہ وہاں پر ایک ریز اسٹرکچر ہوا تھا۔ اس کے علاوہ وہاں پر کیا تھی، وہاں پر بت رکھے گئے تھے، اور اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی کمانڈ ہوتی ہے کہ اس کو پیوریفائی کرو۔ ہم نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا، اور اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ اس کو پیوریفائی کر دو تاکہ لوگ یہاں پر آئیں اور یہاں پر اپنی عبادت کریں۔ اور یہ چیپٹر 2 میں 125ویں ورس ہے قرآن شریف کی، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم ہوتا ہے اس گھر کو پاک کیا جائے، تو انہوں نے جو ہے وہ گھر پاک کر دیا۔ تو اس کے بعد خانہ کعبہ کو دوبارہ جو بلڈ کیا وہ قریش نے بلڈ کیا، ابھی کفار تھے، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے پہلے کی بات ہے یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوان تھے جب جس وقت قریش نے خانہ کعبہ کو دوبارہ بنانے کی کوشش کی، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اب خود اپنا حصہ لیا اس ریبلڈ میں، اس خانہ کعبہ کے ریبلڈ میں خود حصہ لیا۔ اور اس وقت ایک ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا کہ کنسٹرکشن کے دوران ایک ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا، جو حجر اسود ہے، بلیک سٹون جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو رکھنا تھا۔ تو ہر ٹرائب جو تھا قریش کا وہ یہی چاہتا تھا کہ یہ بڑا کام جو ہے انہی سے کیا جائے، تو ایک جھگڑا پیدا ہو گیا۔ فائنلی یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ جو بھی کل صبح کو جو بھی یہاں سب سے پہلے موجود ہوگا تو اسی کا حکم مانا جائے گا، وہیں اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ تو دوسری صبح کیا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سب سے پہلے پہنچتے ہیں، تو جو باقی لوگ پہنچتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ الامین الامین الامین، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت الامین کا خطب دیا گیا تھا۔ وہ لوگوں کی بڑی ضرورت کی، وہ لوگوں کے بڑے امپورٹنٹ ان کا جو مال ہوتا تھا وہ اپنی تحویل میں رکھتے تھے، ان کو الامین کا کتاب دیا گیا تھا، کیونکہ یہ بھی تجارت میں حصہ لیتے تھے، تجارت میں شامل تھے اپنے چاچا کے ساتھ، ان کو الامین کہا گیا۔ تو جب سبھی لوگوں نے دیکھا کہ الامین یہاں پر موجود ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ہی فیصلہ کیجئے کہ کیسے اس کو رکھا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ایک جس کو ہم کہیں گے کہ بہت ہی اسٹیٹمنٹ شپ دکھائی، انہوں نے ایک چادر لی اور چادر کے سب حصوں کو تمام قریش کے قبیلے کے جو سردار تھے ان کو کہا کہ اس چادر کے حصے کو پکڑو، اور حجر الاسود کو جو ہے کپڑے کے بیچ میں رکھا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر الاسود کو اٹھا کر اس کو اپنی پوزیشن میں رکھ دیا، اور اس طریقے سے یہ معاملہ جو ہے خوش اسلوبی سے حل ہو گیا۔ اس کے بعد کعبہ اسی حالت میں رہا، اور اس کے بعد
عبداللہ ابن زبیر تک، جبکہ جب امیت آرمی نے اس کو جو ہے ڈیمیج کیا تو اس وقت عبداللہ ابن زبیر نے اس کو پھر دوبارہ ریسٹور کیا، اور جب جو امید آرمی نے پورے مکہ کو محاصرے میں لیا تھا۔ عبداللہ نے اس وقت جب ریبلڈ کیا تو اس وقت ریپیئر کے علاوہ انہوں نے جو اوپن سپیس دی ہجر ایک ایریا پڑتا ہے اس میں، اس کے بارے میں تفصیل سے بیان کروں گا، اس کو بھی خانہ کعبہ کے اس حصے میں لایا جہاں پر طواف ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد عبداللہ کے فال کے بعد حجاج نے اس کو دوبارہ ریبلڈ کیا، جو کہ آج تک ہم دیکھتے ہیں جس کنڈیشن میں وہ حجاج نے ریبلڈ کیا ہے۔ تو اس کے اب میں آپ کو اس کی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کی میں ڈسکرپشن کے بارے میں بیان کروں گا۔ اللہ حافظ۔